بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا مقتدانا سیدنا شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذالک هو الفضل الکبیر. پروردگار عالم قرآن مجید میں بندوں کے صفات کو بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کا وارث بنا کے رکھا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی اور جب تک کتاب رہے گی تب تک وارث بھی رہے گا. انجیل کا کوئی وارث نہیں، توریت کا کوئی وارث نہیں، زبور کا کوئی وارث نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کو اس قدر تبدیل کیا گیا کہ معنی بدل دیے گئے، الفاظ بدل گئے، ورڈ بدل دیے گئے، لیکن یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے دنیا کی کہ آج تک زیر و زبر میں تبدیلی نہیں ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ تبدیلی کیوں ہو کہ جس کا وارث زندہ ہو، جس کا دیکھ ریکھ کرنے والا زندہ ہو، جس کا محافظ زندہ ہو. اب وہ قرآن میں جو اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو قرآن کو نازل کیا تو ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا انتظام اللہ نے کر دیا وارث قرآن کے ذریعے سے. تو ایک بات یہ شروعات میں اس کی جو ابتدا میں ہوئی یہ ہوئی. اب اس کے بعد بندوں کو جو تقسیم کیا گیا ابھی آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یا دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نیکی اور بدی بھی کرتے ہیں، اور اس میں ایک گروہ ایسا ہے جو باکمال ہے، جس کے کمال ہے ذات کی کوئی حد. اب وہ تو اللہ کے لیے پہلے کہہ دے گا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کمال کی مجلس ہے، کمال کی مجلس ہونی چاہیے. تو مولا نے بھی نہج البلاغہ میں کہا کہ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ بھی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ کمال تصدیق ہی توحید ہے. کمال توحید اس کے وحدانیت کے لیے کمال تصدیق ہی توحید ہے. یعنی جب تک اس کے توحید کو نہیں پہچانو گے، اس کی ذات کو نہیں پہچانو گے، تب تک خود اپنے ہی کو نہیں پہچانو گے. اسی لیے اس نے نہج البلاغہ میں کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. اپنے کو جس نے پہچانا تو اسے پہلے پہچانو، اور جب پہچانو گے معرفت کے ذریعے سے، کمال معرفت کی تصدیق ہے، کمال تصدیق کی توحید ہے. امام فرماتے ہیں کمال معرفت تمہارے اندر آنی چاہیے. اگر معرفت نہیں ہے، بے معرفت ہے، تو نہ عبادت کا نکھار ہے، نہ سخاوت کا نکھار ہے،
نہ کردار میں بلندی پیدا ہو سکتی ہے، نہ شجاعت پیدا ہو سکتی ہے، نہ انسانیت میں انسان بلند ہو سکتا ہے اگر معرفت نہیں ہے اس کی، اور اگر بے معرفت عبادت ہو رہی ہے تو اسی لیے تو عالم کے لیے کہا ہے کہ ایک عالم 70,000 عبادت گزاروں سے افضل ہے، اسی لیے کہ معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز، بے معرفت کے ساتھ 200 رکعت نماز، تو معرفت ہونی چاہیے، اور معرفت کے، اور جس کے پاس معرفت تھی، جن مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ میں نے تجھے جیسا چاہا ویسا اپنا پروردگار پایا، تو جیسا چاہتا ہے ویسا مجھے بندہ بنا دے، تو جیسا چاہتا ہے اسے مجھے بندہ بنا دے۔ یا اللہ میرے لیے، میرے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یہ معرفت کی منزل ہے، یہ ان کی، ہماری نماز اور ہوتی ہے کہ اگر ہم مچھر بگاڑ لے تو پھٹ پھٹ کرنے لگتے ہیں، اور ان کی نماز وہ ہے کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ تیر نکلا تھا تو کیسے نکلا۔ یہ معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز کی۔ تو انسان تو بہت قسم کے ہیں، لیکن انسانوں میں وہ بہترین جماعت ہے، بلندترین جماعت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان، اور انسان کی خلقت کیا ہے، تمام مخلوق سے زیادہ کمزور۔ ایک بکری کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے بھی دوڑنے لگتا ہے، ایک جانور کا بچہ بھی پیدا ہوا بھی دوڑنا شروع کیا، کھانا پینا شروع کر دیا، یا تو 6 مہینہ تک اٹھ نہیں پاتے ہیں، روتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن بولتے نہیں ہیں، بول نہیں سکتے۔ ہر چیز کی محتاجگی بھی اسٹارٹ میں ہی ہے، لیکن یہ جان لیجیے کہ ہر انسان، دیکھیے 3 گروپ ہم نے بتایا، اس میں وہی ایک جماعت ہے کہ ہر انسان تو کمزور پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ جو بلند ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ پیدائش۔ حالانکہ انسان کے لیے کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا ہی گیا ہے، لیکن عام انسان کمزور ہو سکتا ہے، وہ کمزور نہیں ہو سکتا جو وہاں سے بلند ہو گیا ہے۔ اور آپ واقعہ بلند، جناب موسیٰ 1.5 سال کے ہیں اور فرعون کے گود میں بیٹھے ہوئے، اور چھینک آئی تو کہا شکر اللہ الحمدللہ۔ اچھا یہ فلسفہ ہے، ہم چھینکتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں شکر اللہ الحمدللہ؟ تم کیوں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت پرانا میٹر ہے کہ اس وقت جب چھینک آتی ہے تو دل کی دوران رکنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے دوبارہ زندگی ملتی ہے تو شکر ادا کرو، پروردگار نے دوبارہ ہم کو واپس کیا دنیا میں۔ تو جناب موسیٰ نے بھی کہہ دیا، اس نے کہا چپ، یہ کیا بکتا ہے، تو اس نے مار دیا جناب موسیٰ۔ اب یہ 1.5 سال کے ہیں، وہ کم سے کم اس کی عمر کیا ہے تو بہت زیادہ لمبی عمر ہے تو بتایا نہیں جا سکتا، لیکن فرعون تھا لیکن داڑھی بڑی لمبی تھی، تو جناب موسیٰ نے پکڑا داڑھی، اور پکڑنے کے بعد نوچا تو خالی نوچے نہیں، پوری داڑھی اکھڑائی، ہاتھ ہتھیلی میں اکھاڑ کے رکھ دیا، تو اس سے بڑی حیرت ہوئی، یہ کون سا بچہ ہے کہ جو 1.5 سال کا بچہ ہے، اتنی طاقت؟ اتنا کا کچھ نہیں، بس یہ وہی ہے جو نبی امین نے بتایا تھا، اب ان کو ٹھکانے لگاؤ۔ اب یہاں جناب آصف صبح کی مجلس میں پڑھا گیا تھا، اب یہاں کریکٹر جناب آسیہ کے سامنے آتا ہے، نہیں خبردار ایسا کام نہ کرنا، میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گی، خبردار، ٹھیک ہے اس کا امتحان لے لیجیے۔ کہا کیسے امتحان ہو؟ کہا ایک یاقوت رکھ دیا جائے، کہا کا انگارہ رکھ دیا جائے، اگر عام بچہ ہوگا تو انگارے کو اٹھائے گا، سمجھدار بچہ ہوگا تو یاقوت کو اٹھائے گا۔
تو جناب موسیٰ نے ہاتھ تو ادھر بڑھایا لیکن اللہ نے کہا جاؤ جبریل گڑبڑ ہو جائے گا ابھی. ترنت آگ کے طرف ہاتھ کر دو, آگ اٹھا لے, اور آگ اٹھایا اور جناب موسیٰ زبان پر رکھے ہو ٹکڑا کے بولتے تھے جناب موسیٰ. وقتاً من اللسانی ہوئے بہو قولی, میرے زبان کی گرا کھول تدرا کے بولتے تھے, زبان جل گئی تھی تاکہ وہ میری بات سمجھے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن اگر تو موسیٰ کی منزلت ہے, یہ موسیٰ کی منزلت ہے, لیکن فخر موسیٰ گہوارے میں ہو اختر جب دو ٹکڑے چین کے پھینک دیں کہ وہ موسیٰ تھے یہ ہم ہیں, یہ ہم ہیں وہ موسیٰ تھے یہ ہماری منزلت ہے. تو انسان کے بلندی کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اس کے طرف اگر آیا ہو, وہاں سے آیا ہو, تو اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان مادی ذرائع کا محتاج ہوتا ہے, یعنی بیمار ہوتا ہے, جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن معصوم کبھی مادی ذرائع کا محتاج نہیں ہوتا ہے. یعنی بیمار ہوتے نہیں ہیں, بیمار بنائے جاتے ہیں مصلحت کے تقاضے کی بنا پر کہ بیمار رہو ورنہ سب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں بیمار تھے, لیکن اب بیمار لفظ اتنا شیعوں نے مشہور کر دیا اور اتنا بیمار بیمار کہتے چلے آئے ہو, اب تک کہہ رہے ہیں جیسے لگتا ہے قیامت اب ٹھیک ہے نہیں ہوں گے, بیمار رہیں گے. اب ان کے نہ عبادت کا تذکرہ, نہ شجاعت کا تذکرہ, نہ ان کے بلندی کردار کا, خالی بیمار معصوم بیمار. اچھا بیماری میں بھی ایک مصلحت ہوتی ہے, جیسے 4 مقامات پر مصلحت دکھائی دی بیماری کی. پہلا مقامات, نبی اگر بیمار نہ ہو, یعنی نبی نے بیماری, بیمار تو خیر نہیں کہا جا سکتا ہے, ضعف محسوس کیا تو کہاں پہنچے؟ چادر تطہیر کے نیچے. فاطمہ بیمار ہوئی تو انار کا مطالبہ کیا, ابھی بیمار ہوئے تو آشوب چشم ہو گیا, جس کو کہتا ہے کہ آنکھ اٹھائی تھی. حسنین بیمار ہوئے تو روزہ مانا گیا. ابھی چاروں کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. اگر نبی بیمار نہ ہوتے, ذوق محسوس نہ کیا ہوتا اور چادر منگا کے اوڑھ نہ لیتے اور چادر کے اندر پنجتن کو جمع نہ کر لیتے تو آیت تطہیر کا نزول نہ ہوتا, آیت تطہیر آسمان میں ہی رہ جاتی. اس لیے ضرورت پڑی کہ میرے نبی بیمار ہو جائیے تھوڑے دیر کے لیے تاکہ آیت تطہیر کے نزول کا راستہ بن جائے. اب ایک بات ہو گئی, جناب فاطمہ بیمار ہوئی تو جناب فاطمہ نے انار کا مطالبہ کیا, اور انار کا مطالبہ کیا تو مولا کائنات, واقعات دن میں پڑھے جائیں گے, مولا کائنات انار لے کے آئے. اگر فاطمہ بیمار نہ ہوتی یا ذوق محسوس نہ کرتی اور مولا کائنات انار نہ لے کے آتے تو سخاوت علی پوری دنیا میں پھیلتی نہ جلدی. اب اور آگے بڑھیے, آشوب چشم ہو گیا مولا کائنات کو. اب اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے, اس لیے کہ 39 دن تک علم لے کر کے واپس آ رہے تھے, ہے نہیں, وہ 1.5 سال لڑے کچھ نہیں ہوا. یا 12 دن میں پوری سپر پاور طاقتیں آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد حضور بس آپ جنگ نہیں چاہیے. وہ 1.5 سال سے لڑ رہے تھے تب کہیں کہ آپ جنگ نہیں چاہیے, کیونکہ خود مار رہے تھے نا مظلوم کو. بات یہ طاقتور یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ مظلوم ہوتا ہے اس پر طاقتور کا زور زیادہ چلتا ہے. جیسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے
فرمایا ہے کہ دنیا کا درویزہ پھاڑ کھانے والے بھیڑیے بھونکنے والے کتے ہیں، جس میں طاقتور کمزور کو نکلتا ہے، بڑا چھوٹے کو گزر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لیکن اب جب شیر کو سوا شیر مل گیا تو وہ کرے تو کیا بیچارہ۔ تو لیکن یہاں بھی ایک فلسفہ ہے، یہاں لائن لگی ہوئی ہے علم لینے کے لیے۔ تو قدرت نے کہا کہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے آشوب چشم ہو جائے اور بیمار ہو جاؤ۔ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ اگر علی بیمار نہ ہوتے، آشوب چشم نہ ہوتا، تو آگے اگر کھڑے ہو جاتے تو علی کا شمار بھی علم کے طلبگاروں میں ہو جاتا کہ مجھے بھی علم چاہیے۔ لیکن قدرت دکھانا چاہتی ہے کہ بیمار رہو، آشوب چشم ہو جائے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی کو علمداری کا شوق نہیں ہے، اسلام کو علی جیسے شجاع کی ضرورت ہے۔ اسلام کو ان کے علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہا کہ نہیں، آشوب چشم ہو جائے اور گھر کے اندر بیٹھے رہو، تاکہ نبی بلائے تب آپ تشریف لائیے، تاکہ دنیا دار دیکھ لے کہ نبی کو اور اللہ کو ایسے شجاع کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ آپ پہنچے کہ جہاں حسنین بیمار ہوئے۔ یہاں بھی معصوم کا مسئلہ ہے، معصوم کسی مادی رائے کا محتاج نہیں ہوتا ہے، لیکن حسنین بیمار کیوں ہوئے؟ حسنین بیمار اس لیے ہوئے کہ حسنین بیمار ہوں اور روزہ رکھا جائے، اور اس کے بعد روزہ رکھا جائے اور اس کے بعد سیدہ 5 روٹیاں پکائیں اور یتیم و مسکین و فقیر آگے بن کے لے کے روٹیاں لے کے چلے جائیں۔ اچھا، یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت کی عشق میں یہ حضرات غلو کر دیتے ہیں، شیعہ حضرات بہت زیادہ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں فہیم بھائی سے بہت بحث ہوا کرتی تھی، وہ بیچارے کہا کرتے لیکن مان جاتے تھے۔ ایک بار تو بحث سننے لگی تو ہم نے کہا سنیے، ہم بڑھاتے کسی نہیں، قرآن نے اگر کسی کو کافر کہا تو ہم بھی کافر کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو مومن کہا تو ہم مومن کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو منافق کہا تو منافق کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو نبی کہا تو نبی کہتے ہیں، قرآن نے کسی کو امام کہا تو امام مان لیا، قرآن نے کسی کو ولی بنایا تو ولی مان لیا، اور قرآن نے کسی کے لیے کچھ نہیں کہا تو ہم کچھ نہیں کہتے۔ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کہا سنیے، جناب یوسف بن نبی تھے اور مصر کے بازار میں بیچے جانے لگے، اور جناب ایک بڑھیا تھی بیچاری، اس پر کچھ نہیں تھا، تو روئی کہا تھا تو روئی لے کے پہنچ گئی۔ مننوں میں بہت پڑھا کرتے تھے کہ کل جب ذاکرین کی فہرست تیار ہوگی تو جیسے بڑھیا کا نام آج تک مشہور ہے تاریخ میں کہ کچھ نہیں تھا بیچارہ تو روئی لے کے پہنچ گئی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے، ایسے ہم لوگ کا بھی نام لسٹ میں آ جائے گا انشاءاللہ کہ یہ بھی ذاکر اہل بیت تھے۔ تو بہرحال خریدنے جانے لگے، وہ نہیں خرید پائے، یہ ہوا بادشاہ کا خزانہ تمام سب ہو گیا، بادشاہ بڑے نراش بڑے ناامید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب یوسف نے کہا اچھا کاغذ قلم لے کے آؤ، تو کاغذ اور قلم لے کے آئے تو لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا اب اس پلے پہ رکھو جس میں میں ہوں، اور فوراً ہی اٹھ گیا۔ تو اب اس کا بیان کا مطلب ہوا کہ یوسف جیسا نبی اور جب قدرت نے تولا تو ایک آیت کی بارات اتری، لیکن میں کیا کروں کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی 5 ٹائم 15 روٹیاں اور جب آسمان پہ گئی اور قدرت نے جب اس کو تولا وزن کیا تو 30 آیتوں کے برابر اتری، یعنی سورہ دہر اترا۔ تو اب مسئلہ ہوا کہ اگر حسنین بیمار نہ ہو اور روزہ نہ رکھا جائے 3 دن تک اور روٹیاں
تقسیم نہ ہوتی رہے تو سورج آسمان پہ رہ جاتا، سورج کا نزول ہی نہ ہوتا۔ اس لیے مشیت مصلحت ہوئی کہ اے میرے شہزادوں بیمار ہو جا تاکہ سورج کا نزول ہو۔ قرآن بنا ہی ہے اہل بیت کے اقوال سے۔ آپ نے دیکھا جنگ احد میں سب بھاگے اور مولا کائنات جب رسول سے ملاقات ہوئی، اچھا شیطان نے بھی بڑی مکاری کی، اس نے کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو اب جن کا حوصلہ تھوڑا بڑا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ آپ کا تو سب اب تو سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جب رسول ہی قتل کر دیے گئے تو اب تو لڑنا بیکار، تو جن کو اور بھاگنا تھا وہ اور زیادہ لمبی تانے تو بھاگ کے مدینہ ہی پہنچے۔ تو رسول نے فرمایا، وہ تو خیر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے تھے، جنہیں پاکستان کے نوحے میں قصیدے میں کہا گیا کہ وہ بڑے جراح تھے، اتنے بڑے جراح تھے کہ پہاڑی بکری کی طرح سے اچھل گئے تھے۔ حضرت کا خود بیان ہے، انہی کی کتابوں میں موجود ہے، تو اتنے بڑے جراح تھے۔ تو بہرحال لے کے اب یہ بھاگ گئے۔ اب جب نبی نے علی کو دیکھا تو رسول نے فرمایا کہ جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ اچھا تو یہ تو مولا نہیں کہہ سکتے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر، کیونکہ ایمان نہیں، کل ایمان تھے، ایمان لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیتا؟ یعنی اگر چلے جاتے تو کفر میں شامل ہو جاتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن دے کر کے آیت دے کر کے بھیجا نبی کے بعد، اس میں آئے تھے سورہ آل عمران میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یعنی اے رسول جس نے تمہیں پشت دکھائی بھاگ کھڑا ہوا یہ سب کافر تھے۔ یعنی قرآن ناطق نے بھی کافر کہا تو ترنت قرآن صامت نے فوراً کہا یہ بھی کافر۔ یعنی ادھر قرآن ناطق کے زبان سے نکلا، قرآن صامت نے اسے قرآن بنا کے قیامت تک کے لیے نازل کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے مسلمان جان جائیں کہ ان کے قول سے قرآن بنا ہے، ان کے عمل سے قرآن بنا ہے۔ اب ایک بار اور سن لیجئے، دوسری جگہ پہنچے، جنگ بدر ہو رہی تھی۔ جنگ بدر کا انشاءاللہ پڑھیں گے تھوڑا سا اس کا نقطہ، بس یہاں کام کر کے معاملہ زیادہ ہو رہا ہے، 10:30 بج رہی ہے۔ تو جنگ بدر میں یہ ہوا کہ ابو سفیان نے کہا جا کے کہہ دو محمد سے کہ ہمارے پاس یہ شجاع ہے، وہ بہادر ایسے ہیں ویسے ہیں، دین ہانکنے لگے۔ تو نبی نے مولا سے فرمایا کہ علی جا کے اب ان کو جواب دو کہ ہمارے پاس یہ ہیں وہ ہیں۔ تو مولا نے کھڑے ہو کے کہا سنو، تمہارے پاس لات ہے، عزا ہے، فلاں فلاں، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ مددگار ہے۔ بس جیسے ہی مولا کائنات کے زبان سے نکلا فوراً اللہ نے آیت بنا کے نازل کیا سورہ محمد میں، ذالکا بِأَنَّ اللَّهَ مولا و مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا ہی نہیں۔ ادھر مولا نے کہا ادھر قرآن بن کے نازل ہو گیا، تو قرآن بنا ہی ہے ان کے افعال و اقوال سے۔ دور پڑے محمد ان کے ذات گرامی ہی سے قرآن بنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہی ہے وارث قرآن جس نے انہیں قرآن کا اصلی وارث بنایا۔ اللہ پہچان لو کہ وہ ہیں کہ جو وارث قرآن ہیں، ان کا مقابلہ مت کرنا کسی میدان میں، نہ میدان جنگ میں ان سے آگے جا سکتے ہو، نہ میدان عمل میں ان سے آگے جا سکتے ہو، نہ ان سے زیادہ سخی ہو سکتے ہو، نہ ان سے زیادہ عبادت گزار ہو سکتے ہو، نہ ان کی عبادت کا کوئی جواب، نہ ان کی سخاوت کا کوئی جواب، نہ ان کے کردار کا کوئی جواب، اور نہ ان کی شجاعت کا کوئی جواب۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین کہ جس کے تعارف کے لیے ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ
خالی آپ لوگ ماتم کر لیتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اور یہ نوحہ خالی بارات کا خالی کہ مذہبی بن گیا اور ارکان سے دور رہتے ہیں آپ لوگ. تو میں کہتا ہوں دور نہیں رہتے، ہم نے یہ سیکھا نبی سے، اس لیے کہ ہمارے پاس نبی نے یہ سبق ہم کو پڑھایا ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونی چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اللہ کی وہ رسی ہونی چاہیے. اور ہم نے نہیں سیکھا، نبی نے بتایا. کہا کیسے؟ ہم نے کہا سنو، کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے مسجد نبی، نبی تقریر کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے. بچپنے کا عالم ہے امام حسین کا، آئے ایبا کا دامن میں الجھے، گر پڑے، نبی نے خطبے کو ترک کیا، آئے اٹھایا حسین کو گود میں لے کے بیٹھے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، اتنے مجمع میں بڑے بھیڑ ہیں، ایک سے ایک آپ کے پاس صحابی ہیں، ارے آپ کسی سے کہہ دیجیے کہ میرا بچہ گر پڑا اٹھا لیجیے، تو کون نہ اٹھا لیتا؟ تو نبی جواب دیں گے تمہیں معلوم ہی نہیں، امامت کے بوجھ کو نبوت ہی اٹھا سکتا ہے، عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، اٹھا کے لے کے چلے آئے. تو اب یا رسول اللہ آپ واضح نصیحت فرما رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ہدایت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ وہی کام کریے گا. نہیں، آپ بدل دیا معاملہ، آپ یہاں سے میٹر بتا. ابھی تک تو ہدایت کی باتیں ہو رہی تھی، اب فضائل امام حسین شروع ہے. ہاذا حسین و فارغ، پہچانو یہ حسین ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، نبی کی گود میں بیٹھ کر کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. اللہ، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، مسلمانوں کی سے سخت حد کرتا ہے. نبی نے بریک کر کے خطبے کو فضائل امام حسین بیان کرنا شروع کیا. آج دنیا جو کچھ بھی کہے لیکن ہمارے زندگی کا یہ سرمایہ یہی عزتداری، اور ہم اسے اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اس کا اصلی وارث نہ آ جائے. شاید آج امام اور لکھا ہوا ہے، جہاں تک عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ جہاں امام ہیں وہاں حسین کا خون آلود ہوتا ٹنگا ہوا ہے. جو کل زہرا مرضیہ نے کہا تھا کہ بابا میں اس خون آلود کرتے کو لے کر میدان محشر میں کھڑی ہو جاؤں گی، اے پروردگار کس قصور میں میرا بچہ ذبح کیا گیا ہے. جب تک حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار جنت میں نہیں جائیں گے، فاطمہ جنت میں قدم نہیں رکھے گی. اللہ اکبر. اسی فاطمہ کے لہو لعاب بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے میں کہتا ہوں پہلے محرم گزر گئی، حسین کربلا پہنچنے کے قریب ہے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے ہی ایسا داغ ملا ہے حسین کو. لیکن اب ساتھ میں جناب عباس ہے، اور جناب عباس کو کن کن انداز میں سمجھایا ہے حسین نے، کہاں کہاں سنبھالا ہے. لیکن اب عباس کس طرح سے بکھرے میں جب تک مسلم کی شہادت کی خبر سنی. اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام حسین یتیموں سے بہت شفقت کرتے تھے، اور جب مسلم کی شہادت ہو چکی اور خیام میں رونے کی آواز آ رہی ہے، سیدانیاں رو رہی ہے، تو حسین کس انداز سے سیدانیوں کو سمجھانے جائیں. وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام آئے ہیں خیام کے اندر اور جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اور اس کے بعد بلانے کے بعد ارے شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، تو کہنے لگی ارے آپ تو ایسے ہی شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہو. بس ایک بار حسین کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اے بیٹا آج سے تم یتیم ہو گئی، آج سے حسین تمہارا باپ ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں مولا
رقیہ کو تو سمجھا دیا، لیکن سکینہ کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ ارے شام عاشور قیام میں آگ لگی ہوگی، دامن میں آگ لگی ہوگی، اس شمر کے تماشے ہوں گے، اس سکینہ کی فریاد ہوگی۔